جی دا پنچ کے ناظرین کو میں آج اسلام آباد بلو ایریا سے یہ مناظر دکھا رہا ہوں. پورے پاکستان سے یوٹیلیٹی سٹورز کے جو ملازمین ہیں وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہاں وہ احتجاج کر رہے ہیں بلو ایریا میں جو مین یوٹیلیٹی سٹورز کا آؤٹ لیٹ ہے اس کے باہر. ان ملازمین کا کہنا ہے کہ حکومت نے ان کو ملازمتوں سے فارغ کر دیا ہے. یہ پکے ملازمین تھے اور حکومت نے ڈیڈ لائن دی ہے 31 جولائی. 31 جولائی میں سے پورے پاکستان میں جتنے یوٹیلیٹی سٹورز کے آؤٹ لیٹس ہیں ان کو بند کر دیے جائیں گے. تو ان میں سے ایک دو ملازمین سے ہماری بات بھی ہو گئی. ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ہمیں نکال دیتی ہے تو فی ملازم کم از کم 50 لاکھ روپے دے دے تو ہم گھروں کو چلے جائیں گے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلام آباد پولیس کی ایک بڑی تعداد جو ہے ان مظاہرین کو ڈی چوک کی طرف جانے سے روکنے کے لیے پولیس بھی جمع ہو گئی ہے. پولیس باقاعدہ آنسو گیس لاٹھیاں لے کے ڈپلائیڈ ہے. یہ اسلام آباد بلو ایریا یوٹیلیٹی سٹور کے باہر کے مناظر ہیں. پورے پاکستان سے یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین آئے ہوئے ہیں, بنگڑے ڈال رہے ہیں, نعرے بازی ہو رہی ہے. پیچھے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں گانے چل رہے ہیں. ملازمین کچھ رقص بھی کر رہے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو نمائندگان ہیں ان سے بھی بات کریں, ان کی بات ارباب اختیار تک پہنچانے کی کوشش کریں. کچھ خواتین بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں یوٹیلیٹی سٹور کی جو ملازمین ہیں. یہ پکے ملازمین ہیں, پورے پاکستان سے یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہ اپنی نوکری بچانے کے لیے ساتھ ساتھ ایک بہترین پیکج لینے کے لیے یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں. ایک جمع غفیر جمع ہوا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کوشش کریں گے کہ ہم ان کے جو نمائندگان ہیں ان سے بات کریں, ان کے مطالبات سنیں. پیچھے بیک گراؤنڈ میں آپ کو گانے کی آواز آ رہی ہے, پشتو گانا چل رہا ہے اور کچھ ملازمین رقص پیش کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. تو پورے پاکستان سے یہ یوٹیلیٹی سٹورز کے جو ملازمین ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. ہمارے ساتھ صاحب یہ سفر سے آئے ہوئے ہیں. یہ سینیٹ کے نائب صدر ان سے پوچھیں گے کہ مطالبات کیا ہے اور مقصد کیا ہے. جی عبدالقیوم صاحب, شکریہ جی آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کراچی سے لے کر کے خیبر تک تمام پاکستان بھر کے یوٹیلیٹی اسٹور کے غیور ورکر آج تیسرا روز ہے اسلام آباد ڈی ہیڈ آفس کے سامنے جمع ہوئے. ہمارے مطالبات, ہر ورکر کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس ادارے کو چلایا جائے, کیونکہ وزیر اعظم نے ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ یہ ادارہ 31 جولائی کو بند کیا جائے اور الزام لگایا ہے کرپشن کا. ہم وزیر اعظم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو جس ادارے نے یہ کہا ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور کرپشن کا گڑھ ہے, آج تک آپ نے ثابت کیوں نہیں کیا؟ اگر کرپشن کیے تو انہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹانگ دو, اور وزیر اعظم صاحب کو کرپشن یوٹیلیٹی اسٹور ادارے میں نظر آئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 میں قائم کیا تھا. 54 سال اس ادارے کو ہوئے ہیں. آج جس بلڈنگ کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں 1989 میں شہید رانی بے نظیر بھٹو نے ان کا افتتاح کیا تھا. تو انہوں نے یہ ادارہ اس لیے بنایا تھا کہ جو اشیاء خوردنوش ہو وہ کنٹرول قیمتوں پہ ہو, کیونکہ شہید بھٹو کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی کی کیا قیمت ہے, اس طرح دوسرے اشیاء جو ہے وہ مہنگی سے مہنگی ہو رہی ہے. پہلے کوئی بڑے مارٹ نہیں ہوتے تھے. یہی ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ تھا اور ایشیا کی سب سے بڑی چین تھی. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج اسے کرپشن کے نام پر بند کیا جا رہا ہے. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ خسارے میں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت نے کبھی بھی ہمیں 1 روپیہ نہیں دیا. ہم خود بذات خود اپنے تنخواہیں جنریٹ کرتے ہیں, سارا خرچہ ہم خود جنریٹ کرتے ہیں.
129 अरब रुपए पिछले हमने 10 साल में टैक्स जमा किया है, और जो सालाना टैक्स जमा होता है पूरे दुकानों का, जो बड़ी बड़ी मार्टों का, तो उसमें 25% हमारा हिस्सा है। अब बताएं पाकिस्तान में हमारे कितने 3000 के करीब थे जो स्टोर बनाकर इन्होंने 2000 के करीब स्टोर बचाए। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब आपको जो मैनेजमेंट बता रही है कि हमने स्टोर बंद कर दिए हैं, हमने ये चीज़ की है, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टोर अपनी जगह पे बरकरार है। आपसे ये झूठ बोला जा रहा है। हमारे वर्करों को 3 ऐसे दिन हैं जिनमें शब खून मारा गया। एक 15 फरवरी का दिन जिसमें हमारे डेली वेजेस भाइयों को एक ही दिन में, एक ही वक्त में बगैर कुछ दिए निकाला गया। 1-2 मई को, जबकि योम मई को यही MD साहब लेबर डे था, जहां NIRC के चीफ जस्टिस भी थे, तमाम जजेस हजरात भी थे, वहां पर कह रहा था कि हम वर्कर के मुफाद में हैं। लेकिन उसी दिन दूसरे दिन आकर के इसने शब खून मारते हुए 2 जून को 3500 के करीब हमारे कॉन्ट्रैक्ट भाइयों को ओपेरा के काले कानून के तहत निकाल दिया। उसके बाद जो कोर्टों में बहाल किए थे उसको 16 जून को निकाला गया। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है कि न तो अदालतों को कोई देना मान रहा है, पाकिस्तान का कानून कहाँ है, न किसी सदर की चल रही है यूटिलिटी के आगे, न किसी वज़ीर आज़म की चल रही है, न किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की चल रही है, न किसी NIRC के चीफ जस्टिस की चल रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें मजबूर किया जाए कि हम कानून को हाथ में लें। अगर हमें मजबूर किया गया तो ये जो आवाम है 11,000 के करीब हमारे एम्प्लॉइज हैं, इस वक्त हमारे 6-7 हज़ार पहुँच चुके हैं, बाकी पीछे से आ रहे हैं। हमें अगर मजबूर किया गया तो हम बीच चौक में जाकर धरना देंगे। अगर हमारे मुतालबा तस्लीम न किए तो हमारा जो है अगला पार्लियामेंट हाउस और बीच चौक की तरफ सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह हमने कहा कि हम चाहते हैं कि ये इदारा चले, इसलिए अभी तक हुकूमत सिर्फ बातों में ही कर रही है और कमेटी खेल रही है। कभी 6 रुपये कमेटी वज़ीर आज़म बनाते हैं, वज़ीर आज़म को खुद पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने A-B-C-D प्लान लगाए, A-B को छोड़ करके C प्लान पे आ गए, बंद किया था। अब तो हालात ये है कि DSS के नाम पर कमेटी बनाई जा रही है, कभी ज़ैली कमेटी बनाई जा रही है। जुम्मे को रिपोर्ट देनी थी, अभी तक वो रिपोर्ट नहीं है। हमारे मुश्तरका कायदीन से किसी ने रब्ता नहीं किया। अगर हुकूमत वक्त सच्ची है तो हमारे कायदीन से रब्ता करें, ये कमेटी खेलना का बंद करें। ये टाल मटोल से काम नहीं चलेगा। ये वर्कर अपने जान का नजराना पेश करके उस पार्लियामेंट और बीचों पर पहुंचे। हम हुकूक के हासिलात तक, अपने मुतालबात मनवाने तक यहाँ से हम कभी नहीं हटेंगे। इस तरह मैंने कहा कि हम सर पर कफन बांध कर आए हैं। हमारा वर्कर, हम 2 दफा पहले भी बीच तक पहुंच चुके हैं। हमें मजबूर न करे हुकूमत, हमारे मुतालबात माने। हमारे लीडरान के साथ मुश्तरका यूनियन के कायदीन को बुला करके हमारे जो असूली मुतालबात है, जिस तरह आपने कहा कि VSS पैकेज, हम पहले तो चाहते हैं कि ये इदारा चले। अगर हुकूमत बज़द है कि ये इदारा बंद हो तो ये 150 अरब के असासे है। जिस बिल्डिंग के हम नीचे खड़े हैं ये भी यूटिलिटी स्टोर की है, G9 है, इस तरह रोटी प्लांट है। तो ये 150 अरब रुपए के हमारे असासे हैं। हमने 18 20 साल इस इदारे को दिए। इस वक्त हमारा वर्कर इस उम्र के हिस्से में कहाँ जाएगा? हमारा पहला मुतालबा ये है कि बजाय बंद करने के इसको चलाया जाए, क्योंकि ये लोग चीनी माफिया हैं, ये लोग घी माफिया हैं, ये लोग आटा माफिया हैं। ये महंगाई को और बढ़ाना चाहते हैं। अपनी तनख्वाहों के लिए 13 लाख तनख्वाहें देते हैं, जबकि हमारे 4-5 साल से हम उसी तनख्वाह में गुजारा कर रहे हैं। ये हमने अच्छा से अपनी तनख्वाह की कमी से बनाए। हमें अगर VSS पैकेज देंगे तो हमें 5 साल तनख्वाह भी दी जाए और हमें जो है इस तरह का दिया जाए, हम इस उम्र के हिस्से में कहीं न जाए। हमें इतना अच्छा पैकेज अगर देंगे तो बिल्कुल हमारे मुताबिक, मैंने जैसे कहा कि हमारे मुश्तरका कायदीन से बातचीत की जाए, ये टाल मटोल का सिलसिला बंद किया जाए, वरना हमारा अगला जो होगा करना वो जो है बीच मेरा क्लियर वाज़ेह पैगाम है
کہ اگر ہم نے کرپشن کیے تو ہمیں سولی پہ ٹانگا جائے. یہ جو کرپشن ہے جن اداروں نے آپ کو یہ دیے, وزیر اعظم کو کہے ہوئے 4تھا مہینہ گزر گیا, لیکن افسوس سے اتنے اداروں کے ہونے کے باوجود ایک بندے پہ ثابت ہمارا ایک ورکر ایک روپے کا حساب کرتا ہے, ایک روپے کا حساب دیتا ہے. اگر جہاں کرپشن ہوئی ہے لوگوں کو سولی پہ ٹانگو. کرپشن کی ہے تو آپ کے وزیروں نے کیے, کرپشن کی ہے تو آپ کے ایم پی نے کیے, کرپشن کی ہے تو آپ کے سیکرٹری نے کیے. اگر ہم نے کیے تو ہمیں تو سولے پہ ٹانگا جائے, نہیں تو ان لوگوں کو سولے پہ ٹانگا جائے. ہمارے ساتھ ایک اور ملازم ہے محمد جاوید صاحب, اور یہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ جو کہ ان کے لیے چلنا مشکل ہے. تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ جی آپ کا مطالبہ کیا ہے سر؟ میرا مطالبہ یہ ہے کہ میں مظفر آباد رجب سے ہوں, اعلیٰ کشمیر سے میرا تعلق ہے. مظفر آباد رجب بننے سے پہلے میں بھرتی ہوا تھا. آج میری 19 سال سروس ڈیلی ویجز ہوں, 19 سال میرے گزر گئے ہیں اور میرے 60 سال عمر پوری ہونے میں تقریباً 2 ماہ باقی ہے. 2 ماہ کے بعد مجھے ریٹائر کرنے کے. میں ان سے پوچھتا کہ میرا قصور کیا ہے. نہ مجھے پرموٹ کیا گیا, نہ میرا کانٹیکٹ ہوا ہے, اور میں آج مجھے فارغ ہونے کے میں فارغ ہو گیا. اسی حال میں میرا قصور کیا ہے, مجھے یہ بتائیں. اگر مجھے فون کرتے ہی ہیں مجھے بتا کو دے دیں, پھر میرے بچوں کا معاملہ ہے اور میں بھی خود اب کسی کام کے قابل نہیں رہا. اب مجھے 60 سال کی میں مجھے آپ بتا دیں کہاں جاؤں گا. اچھا کتنا مطالبہ ہے, کتنا پیکج کم از کم آپ کو دیا جائے کہ آپ کا گزارا ہو جائے؟ مجھے کم از کم 25 لاکھ روپیہ دیں. ابھی تو میرے بچوں کو میں نے چاہیے ہے اور بہت سے چھوٹے موٹے معاملات 16 میرا خریدنا ہے, جس کے میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے. گزارا کرنا مجھے انتہائی مشکل ہو چکا ہے. ابھی 2.5 ماہ سے تنخواہ بھی نہیں ملی, وہ بھی نہیں دی. شہباز شریف صاحب اپنے بزرگوں کے مطلب تنخواہ ہر روز بڑھاتے ہیں, 50% میں بڑھا دی ہے. ہمیں 20-25 ہزار روپئے ملتی تھی, وہ بھی ہم سے چھین دی. اب ہم جہاں آپ بتائیں, میں آپ کے لوگوں کے لیے کہوں یہ میرے بچوں کے لیے ہمارا کچھ چیز ہم گزارا کرنے کے ہمارے یہ یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کا جو احتجاج چل رہا ہے اسلام آباد کے مین بلو ایریا میں, اس کے باہر یہ پولیس ڈپلائی کی گئی ہے بڑی تعداد میں, اور پولیس نے سڑک جو ہے بند کر دی ہے خاردار تارے لگا کے, اور ٹریفک موومنٹ ابھی بند ہوا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی بڑی تعداد جو ہے احتجاج جہاں پہ ہو رہا ہے اس کے باہر پولیس کی بڑی تعداد اکٹھی ہو گئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پولیس کے سینئر افسران جو ہے میڈیا والوں کو روک بھی رہے تھے کہ بھائی فوٹیجز نہ بنائیں, ویڈیوز نہ بنائیں, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ یہ تھوڑا سا احتجاج کا جو وینیو ہے اس کے باہر کا منظر دا پنچ کے ناظرین کو پہنچا سکوں, دکھا سکوں. یہ فی الحال کی صورتحال ہے.